أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الطائبون العابدون الحامدون الصائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صلوات پڑھ لیجئے محمد تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لیے کہ جس کے نام کی عظمت کے لیے کربلا کے شہیدوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان عاشقان خدا شہدائے کربلا کے لیے کہ جو سجدہ گزار تھے، توبہ گزار تھے، اطاعت گزار اہل بیت تھے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره ومن وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر آپ کی خدمت مقدس میں اصحاب حسینی از کوفہ تا عاشورہ کا عنوان لیے ہوئے حاضر خدمت ہوں، اور آپ کی خدمت میں کل حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ مکمل ہوا۔ وہ صرف تذکرے کی بنیاد پر نہیں بلکہ کوفے کی بنیاد پر، اور خاص مسجد الحمراء کے حوالے سے کہ جسے مسجد مولائے کائنات کے نام سے بھی بعض نے یاد کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا وہ مقام کہ جہاں پر آپ کو مچھلی نے حکم خدا سے اپنے پیٹ سے باہر نکالا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض عالم اسلام کے علماء اس سے اختلاف کریں،
کہ کوفے کی تاریخ سب کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کوفے کی تاریخ کا آغاز ہے 15 یا 16 سن ہجرت سے، یعنی کہ جب کوفے کو فتح کرنے کے لیے اسلام کا لشکر پہنچا ہے تو اس کے اعتبار سے سعد بن ابی وقاص اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے افراد، خلیفہ دوم کا زمانہ ہے اور اس زمانے کے لحاظ سے کوفہ فتح ہوا. تو سمجھتے ہیں شاید کوفے کی تاریخ کا تعلق وہاں سے ہے. لیکن اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے انبیاء کے ورثاء آل محمد نے تمام تر وہ مقامات بتائے کہ جو کوفے کی قدیمی حیثیت کو سمجھاتے ہیں. اور آئیے آج آپ کی خدمت میں ایک اور نبی کا تذکرہ، اور اس نبی کا تذکرہ کرنے کے لیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں آج مسجد سہلہ میں. مسجد سہلہ کے نام الگ الگ، مسجد سہیل بھی ہے، مسجد سہلہ بھی ہے، مسجد بنو ظفر بھی ہے، مسجد السرا بھی ہے. اہل بیت کی روایات کے اعتبار سے یہ سارے نام الگ الگ ہیں. السرا الگ ہے، وہی لفظ جو تحت السرا کے لحاظ سے آتا ہے، تو مسجد السرا. اور اسی مسجد کی تعریف یہ کہاں پر ہے؟ یہ مسجد کوفہ سے بہت نزدیک ہے، اور کوفے کی 8 مسجدوں میں سے اگر مسجد کوفہ کے بعد کسی مسجد کا نام لیا جائے تو مسجد سہلہ. مسجد کوفہ اپنے مقام پر بہت مقدس، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کی یادگاریں کہیں مسجد الحمرہ میں ہیں، کہیں مسجد کوفہ میں ہیں، اور کہیں مسجد سہلہ میں. تو 7 مقامات ہیں مسجد سہلہ میں. میں پوری تاریخ بیان مسجد سہلہ کی نہیں کر رہا، ورنہ پوری آج کی مجلس اسی موضوع پہ ختم ہو جائے گی کہ مسجد سہلہ کیا ہے. بس یہ سمجھیے کہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ قائم آل محمد اپنے اہل و عیال کے ساتھ مسجد سہلہ میں اتر رہے ہیں. گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں. امام نے اس بات کو ایسے بیان فرمایا کہ جتنے بھی جعفری بیٹھے ہوئے ہیں ان کو امام نے امام زمانہ کا دور دکھا دیا. گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں قائم آل محمد، اور اسی روایت کی بنیاد پر 12ویں امام کے اہل و عیال کا مسئلہ کھڑا ہوا کہ آیا 12ویں امام نے شادی فرمائی کہ نہیں فرمائی، آپ کی کتنی اولادیں ہیں، آپ کی کتنی ازواج مقدسات ہیں، یہ اپنے مقام پر. لیکن امام کی روایت نے مسجد سہلہ کو سمجھایا. تو مسجد سہلہ امام زمانہ کا گھر بنے گی، اور امام زمانہ کا جو کہہ لیجئے ایوان حکومت ہوگا، کہہ لیجئے خاص وہ مقام کے جہاں سے مولا فیصلے صادر کریں گے، وہ مسجد کوفہ ہوگی. تو دونوں باتیں کوفے کے اندر ہیں. مولا رہیں گے بھی کوفے میں اور حکومت کا نظام بھی چلائیں گے کوفے سے. تو آج نہیں تو کل سب کو کوفے جانا ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے. جہاں امام وہاں غلام. امام اگر مدینے میں تو غلام مدینے میں، امام اگر مکے میں تو غلام مکے میں، اور اگر امام کوفے میں تو کیا رک جائیے گا کہ نہیں مولا ہمیں کوفہ پسند نہیں ہے، آپ جائیے کوفے میں، ہم تو رہیں گے مدینے میں. ہے کوئی جو غلام جرأت کرے امام کا ساتھ چھوڑ دے؟
اور اگر کوفے میں برائی ہوتی، چلیے ایک بات کو آسان کر، کسی سرزمین پر اگر عذاب آ رہا ہو تو کبھی حجت خدا اس زمین پر قیام نہیں کرتے، تو کوفے میں انبیاء کا قیام بتاتا ہے، کوفے میں ائمہ کی محبت کا عنوان بتاتا ہے کہ خدا نے کوفے کو باقی علاقوں سے امتیاز عطا کیا ہے، اور اسی امتیاز میں مسجد سہلہ، اور مسجد سہلہ میں 7 مقامات، 4 مقامات انبیاء کے نام سے اور 3 مقامات ائمہ کے نام سے، ان میں سے ایک مقام کا حوالہ آج کی مجلس میں، وہ مقام بیت ادریس علیہ السلام ہے۔ بیت کہتے ہیں گھر کو، ادریس اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں کہ جن کے بارے میں اتنی زیادہ عجیب و غریب سی باتیں ہیں کہ اگر وہ ساری باتیں ہم شروع کر دیں تو شاید یہ 5 مجلسیں ختم ہو جائیں گی، اتنی عجیب و غریب سی باتیں۔ لیکن بہرحال ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے کچھ تعارف پہلے کر لیں، ادریس کون ہیں، وہاں ان کا گھر کیسے، کوفے سے ادریس کا کیا تعلق ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، اگر گھر کوفے میں ہے تو ادریس کون ہوئے؟ کوفی، اللہ کے تیسرے پیغمبر، حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں 6 نمبر پر۔ آپ کا اصل نام ہے اخنوخ، الف خ نون واو خ، کتاب توریت کا حوالہ، یا خنوق الف کے بغیر، کتاب توریت عبرانی زبان کا حوالہ۔ تو اللہ کے نبی کا نام کس کی اولاد کا؟ آپ اولاد یارت کی ہیں یا مہلائیل کی ہیں؟ جناب آدم کی اولادوں میں سے حضرت آدم کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت آدم کی طول عمر کی بنیاد پر علماء کہتے ہیں، علماء اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ ادریس پیدا ہو چکے تھے، اور حضرت ادریس نے جناب آدم کا زمانہ 108 برس تک پایا۔ حضرت آدم نے اپنی اولادوں میں 6ٹھی نسل دیکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب ادریس، آپ کا لقب ادریس یا آپ کا نام ادریس، قرآن مجید فرقان حمید میں 2 مقامات ہیں جہاں حضرت ادریس کا تذکرہ نام لے کر کیا گیا۔ اس طرح قرآن میں 2 مقامات میں ادریس نام آیا، ایسے کوفے میں آپ کے مکان کا حوالہ آل محمد کی زبان پر آیا۔ 2 مقام کون سے اور کیا عنوان تھا؟ آئیے، پہلا مقام سورہ مبارکہ مریم میں، آیت کے 2 الگ الگ، یعنی ایک کے بعد ایک، آیت نمبر 56 اور 57، آیت نمبر 56 اور 57۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ یاد کرو کتاب میں ادریس کو کہ ادریس انہو کانا صدیقا نبیّا، ادریس بڑے سچے نبی تھے خدا کے۔ اب پتہ چلا نبیوں کو صدیق کہتے ہیں، تو کسی اور کے لیے لفظ استعمال کرتے ہوئے خیال کرنا پڑے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب وہی ہو سکتا ہے جو انبیاء سے بلند ماں بادل ختم الانبیاء ہو، اس سے اکبر کہہ کے یاد کریں، صدیق، انہ کان صدیقا نبیّا، اب نبی بھی تھے صدیق بھی تھے۔ اس کے بعد وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے انہیں اٹھا لیا
رفعناہ مکانا علیہ، بلند مقام کی طرف۔ 4 انبیاء ایسے ہیں جو ابھی حیات ہیں، جن کی موت کی تصدیق نہیں ہے۔ ان میں سے ایک نبی یہ ہیں جناب ادریس۔ ادریس کے لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ ادریس کے لفظ کا ترجمہ ہے بہت زیادہ درس دینے والا۔ عجیب بات، حضرت ادریس 72 زبانوں میں درس دیا کرتے تھے۔ میں سوچتا ہوں اتنی زبانیں سننے والے کہاں سے؟ اصل بات پڑھے محمد والے محمد۔ مسلمان اگر ادریس کو پہچان لیتے تو فخر ادریس مصطفیٰ سمجھ میں آ جاتے۔ 72 زبانوں کے عالم ہیں جناب ادریس، اور آپ کا تذکرہ دوسرا مقام قرآن مجید میں سورہ انبیاء کے اندر، اور سورہ انبیاء میں آیت کا نشان 85 ہے۔ خدا نے اعلان کیا وَإِسماعیل وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل، یہ سب کے سب انبیاء صابرین میں سے تھے۔ تو پتہ چلا صابر ادریس، صدیق ادریس، نبی ادریس، مکان عالی پر جانے والے ادریس، چوتھے آسمان پر سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات۔ حضرت ادریس کی ملاقات یا اللہ کے حبیب کی ملاقات چوتھے آسمان پر جناب ادریس سے ہوئی۔ ادریس کو وہاں کیسے پہنچایا گیا وہ الگ موضوع ہے۔ ملک الموت سے آپ کا کیا مسئلہ ہوا وہ الگ موضوع ہے۔ ایک فرشتہ آپ کی خدمت میں عتاب شدہ آیا اور آپ نے 3 دن ساری رات نمازیں پڑھی، 3 دن سارا دن روزہ رکھا، نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ آرام کیا، اور اس کی مغفرت کی دعا مانگی۔ اور خدا نے حضرت ادریس کے اتنے سارے 3 دن کے روزے اور نمازوں کے صدقے میں فرشتے کے عتاب کو بخش دیا۔ میں حیران ہوں، ادریس جیسا پیغمبر 3 دن روزہ رکھے، 3 راتوں میں خدا کے سجدے کرے، تب ایک فرشتے کو بخشوائے، اور اگر آئے گہوارہ حسین کے پاس، اللہم صلی علی محمد، اگر آئے گہوارہ حسین کے پاس تو اب دردائیل ہو، سلسائیل ہو یا فطرس ہو، یا تینوں الگ الگ فرشتے ہوں، یا ایک نام، یا ایک فرشتے کے 3 نام، بہرحال اتنا کافی تھا کہ گہوارہ حسین سے مس ہوا، اور خدا نے بغیر کسی دعا کی درخواست کے، بغیر کسی سجدہ حسین کے، بغیر کسی صوم سید الشہداء کے، خدا نے ایسے بخشا کہ فرشتہ بھی ناز کرتا ہوا چلا۔ میں کہتا ہوں کبھی کبھی اترانا بھی اچھا لگتا ہے، کبھی کبھی اترانا بھی، ترانا اچھا لگے وہ اور موضوع ہے آج کا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ترانا الگ ہے، اترانا الگ ہے، تو کبھی کبھی اترانا بھی اچھا لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے اس جملے کو سمجھنے کے لیے اشارہ کافی ہے، جیسے عمر ابن عبد ود کا سر کاٹ کر امیر کائنات چلے، دیکھنے والے یہ سمجھے کہ آج تو علی کے چلنے میں تکبر آ گیا، جا کے شکایت کر دی پیغمبر سے، آج تو علی متکبر ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے
بجائے اس کے کہ علی کو بلاتے سمجھاتے کہ بھائی تکبر نہ کیا کرو، اچھی بات نہیں ہے، کافر کا سر کاٹ کے لائے ہو، سر جھکا کے چلو۔ ارشاد فرمائے اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ جنت کے جوانوں کے سردار جنت کے باغات میں کیسے ٹہلا کریں گے تو آج علی کی چال کو دیکھ لے۔ اترانا اللہ اکبر۔ تو کبھی کبھی اترانا اچھا لگتا ہے، خاص طور سے جب اترانا بھی خدا کے لیے ہو، نفس کے لیے ہو تو نفس کی بیماری کا نام ہے، اور خدا کے لیے ہو تو خوشنودی خدا کا نام ہے۔ یہ فرشتہ جو حضرت ادریس کے پاس آیا تھا اس کا کیس الگ ہے، اور جو سرکار سید الشہداء کے گہوارے سے مس ہو کے چلا اس کا کیس الگ ہے، کہ ایسے چلا کہ کہتا تھا مم مثلی، مجھ جیسا کون ہے، وَأَنَا عَتِيقُ الحسین، میں حسین کا آزاد کیا ہوا ہوں۔ عجیب لفظ کا انتخاب کیا ہے، میرا عنوان وہ نہیں ہے، ورنہ میں لفظ عتیق سے لفظ طلیق پر بحث کو لے کے جاتا کہ طلیق اور ہے، عتیق اور ہے۔ طلیق کی جمع طلقاء ہے، اور عتیق اتنا حسین ہے کہ خدا اپنے گھر کو بھی بیت العتیق کہتا ہے۔ جناب ادریس علیہ السلام، پوری داستان ہے آپ کے بارے میں۔ پھر فرشتے نے آپ سے پوچھا کوئی آپ کی حاجت ہو تو بیان کریں۔ آپ نے کہا مجھے ملک الموت کی زیارت کرا دو، مجھے ملک الموت کی زیارت کرا دو۔ فرشتہ لے گیا، ملک الموت کہاں ملیں گے، سرچ کرتا رہا کہاں ملیں گے کہاں ملیں گے، آسمانوں پہ لے گیا، چوتھے اور پانچویں آسمان کے بیچ میں تھے ملک الموت، اور بڑے متفکر تھے، بہت گہری سوچ میں تھے۔ جا کے سلام کیا، پوچھا ملک الموت سے کہ کس فکر میں ہیں، کہ اس فکر میں ہوں کہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ ادریس کی روح قبض کروں چوتھے اور پانچویں آسمان کے بیچ میں، اور ادریس تو زمین پر ہوں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ سارے واقعات ہیں مگر غیر مستند ہیں، یہ میں بیان کر رہا ہوں۔ ادریس علیہ السلام کے حالات کھل کے نہیں ملتے، لیکن ادریس علیہ السلام کے کمالات ملتے۔ کیا صاحب کمال پیغمبر تھے، ہمارے عقیدے کے لحاظ سے یہ حیات میں ہیں، چوتھے آسمان پر ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ ان سارے واقعات سے آپ کا تعلق ثابت نہیں روایات اہل بیت کے اندر۔ یہ تمام باتیں ہیں جو دیگر علماء نے قلم سے لکھ دی ہیں جناب ادریس کے بارے میں۔ جناب ادریس پر 70 صحیفے نازل ہوئے۔ یہ پہلے انسان تھے کہ جنہوں نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ حضرت آدم کے چھٹے ایسے چھٹے ہوئے تھے کہ ساری دنیا کو لکھنے کا سلیقہ شکل قلم میں دے گئے۔ قلم کی کیا اہمیت، ایک جملہ کافی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں العلم وحشی قیدہ بالقلم، علم تو ایک وحشی ہے یعنی کہ بھاگ جانے والا ہے، اسے قید کرو قلم کے ذریعے سے۔ اور جو لطف انسان کے قلم کے استعمال میں ہے وہ یقیناً کسی اور کام میں نہیں ہے۔ پہلا قلم بنانے والا کون ہے؟
کوئی عیسائی نہیں، یہودی نہیں، بت پرست نہیں، منکر خدا نہیں، ادریس علیہ السلام ہے۔ آپ نے قلم آغاز کیا، قلم کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک اور کمال بھی۔ وہ کمال کیا ہے؟ آپ کے اس اعلان سے پہلے، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ترقی پسند آدمی کی پہلی شکل ہے جناب ادریس۔ آپ سے پہلے باقی آپ کے آباء و اجداد میں سب حیوانات کی کھالیں پہنتے تھے، ان کو مار کر یا ذبح کر کے کھال اتاری اور کھال باندھ دی، پہن اوپر سے پہن دی۔ یہ پہلا انسان ہے جس نے انسان کو لباس کا طریقہ بتایا۔ آپ نے سوئی اور دھاگے کا استعمال انسانیت کو سکھایا کہ کیسے لباس سیا جاتا ہے۔ اللہ، اب قلم والے بھی سمجھیں اور سب کے سب لباس کی اہمیت کو پہچانیں۔ ویسے حدیث یاد رہیں نہ رہیں، البتہ ایک وقت ایسا ہے کہ حدیث کو یاد کیجئے خاص طور سے، جبکہ آپ ماہ رمضان میں یا سال بھر کسی اور دن میں روزہ رکھیں تو وقت سحر میں ان کی دعا پڑھیں۔ حضرت ادریس کی دعا مخصوص ہے، دعائے سحر کے نام سے۔ کتاب اقبال الاعمال میں سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے یہ دعا لکھی اپنی کتاب کے اندر حوالوں کے ساتھ۔ تو جناب ادریس جب کپڑا سیتے تھے تو دعا پڑھتے جاتے تھے، اس دعا کو دعائے سحر کے نام سے یاد کیا گیا، ادریس۔ اور اب آئیے، ادریس کے پاس علم فلکیات بھی، پہلا انسان جس نے میتھمیٹکس ایجاد کی ہے ادریس ہے۔ علم حساب بھی، علم نجوم بھی، نجوم، فلکیات اور حساب، یہ سارے علوم، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت نوح تک جتنے علوم پہنچے ہیں ان سب کے اول شخص جناب ادریس علیہ السلام، حضرت آدم کے وارث، اللہ کے عظیم پیغمبر۔ یہ کوفے کہاں سے پہنچ گئے؟ ہمیں تو معلوم بھی نہ ہوتا کہ کوفے میں انبیاء بھی آئے تھے۔ تو احسان ہے آل محمد کا، اور احسان آل محمد کے مکتب کے ان علماء کا کہ جن کے علم کی برکتیں آج ہم بطور خیرات لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آغا بحر العلوم علی اللہ مقامہ، آپ کا اس میں گرامی محمد مہدی ہے۔ کوفے کے اکثر زیارتوں میں آپ کا ہی ایک انکشاف ہے۔ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات، تو مسجد سیلا میں جائیے آج تو آپ کو مکان ملتا ہے۔ مکان اب نہیں ہے، ایک چھوٹا سا محراب نما علاقہ ہے، اسے کہتے ہیں کہ مقام ادریس یا مقام بیت ادریس۔ حضرت ادریس وہاں رہتے تھے جہاں آج مسجد سہلا ہے۔ اور آئیے، کوفے کی شان انبیاء کے حوالے سے تو آپ تک پہنچ رہی ہے۔ آدم کا حوالہ آ گیا، نوح کا حوالہ آ گیا، اور بیچ میں عظیم پیغمبر۔ کوفہ اس زمانے میں علمی مرکز اتنا بلند تھا کہ روئے زمین پر کہیں قلم استعمال نہیں ہوتا تھا۔ پہلی مرتبہ قلم میڈ بائی کوفہ، پہلی مرتبہ لباس کے سینے کے لیے سوئی کا استعمال کوفے سے چلا ہے۔ مثال دیتا ہوں اپنی خدمت میں کہ جیسے نیشا پور امام رضا علیہ السلام کی آمد، آپ بتائیں ایمانداری سے، 8ویں امام مدینہ منورہ سے
اور خراسان تک کتنے شہروں سے گزرے، چھوٹے چھوٹے یا بڑے بڑے، بستیوں سے گزرے، قریوں سے گزرے، کسی ایک میں کوئی اور مقام ملا کہ جہاں اتنے سارے طالب علم احادیث کے موجود ہوں، جو قلم لے کر اور کرتاس لے کر حدیث لکھنا چاہتے ہو، صرف نیشاپور۔ تو کبھی کبھی ہم بعض شہروں کو پہچانتے نہیں ہیں کہ کیا اہمیت ہے شیپور کی۔ ہاں، قوم کی بات ہو، تہران کی بات ہو، مشہد کی بات ہو، مثال کے طور پر آج کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں نیشاپور دنیا کا بڑا مرکز علم ہے کہ ایک وقت میں 1,00,000 سے زیادہ طلباء اس یونیورسٹی میں علم حاصل کر رہے تھے جہاں امام رضا علیہ السلام پہنچے۔ 72 زبانوں کا عالم، مدرس، پہلا شخص معلم جناب ادریس کوفے میں۔ اور اب آئیے کوفے کی فضیلت کے بارے میں 2 روایت آپ کی خدمت میں۔ اور ایک روایت امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ سے لے لیجئے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امام نے اس روایت کو اپنے جد سے یہاں تک کہ مولائے کائنات سے اس کو منسوب کیا، بالکل جیسے سلسلۃ الذہب بیان کیا گیا۔ اور باتیں میرے جد مولائے کائنات ارشاد فرماتے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اربعۃ قصور من الجنۃ فی الارض، روئے زمین پر جنت کے 4 محل ہیں۔ روئے زمین پر جنت کے 4 محل، قصر ہیں۔ پہلا قصر مسجد حرام ہے، دوسرا قصر مسجد نبوی ہے، تیسرا قصر مسجد بیت المقدس ہے، اور چوتھا قصر مسجد کوفہ ہے۔ اور جب لفظ قصر آپ کی خدمت میں آ گیا تو یہ اشارہ بیان کر دوں کہ کوفہ روئے زمین کا تیسرا شہر ہے کہ جہاں آغائے سیستانی کے فتوے کی روشنی میں پورے شہر میں مومن کو نماز پوری پڑھنے کا اختیار ہے۔ سابقہ مراجع عظام آغائے خوئی اور آغائے خمینی یہ مسجد کوفہ کی حد تک اختیار کو محدود سمجھتے ہیں، مگر اس دور کے مرجع خاص آغائے سیستانی پورے شہر کوفہ میں یہ جملہ بڑا کام آتا ہے۔ جب کوئی مسجد سہلہ میں پہنچے اور نماز کا وقت ہو جائے تو اسے جاننا پڑتا ہے کہ مسجد سہلہ میں نماز پوری پڑھنی ہے کہ قصر پڑھنی ہے۔ تو آغائے سیستانی کے مقلدین کے لیے نماز پوری پڑھنی اختیار ہے۔ عجیب ہے جملہ۔ کربلائے معلیٰ میں یہ اختیار بہت محدود ہے آغائے سیستانی کے فتوے کی روشنی میں۔ اتنا محدود ہے کہ قبر سرکار سید الشہداء کے چاروں طرف 11.5 میٹر کے ایریے کے اندر اگر کوئی نماز پڑھے تو قصر اور پوری پڑھنے کا اختیار ہے۔ پوری کربلا میں نہیں، پورے حرم سرکار سید الشہداء میں نہیں، مولا عباس کے حرم میں نہیں۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ مسافر کی۔ مسافر وہ اس کی شرعی ذمہ داری 4 رکعتی نماز کو 2 رکعت پر مکمل کرنا ہو، یعنی 10 دن سے اس کا قیام کم ہو کسی ایک شہر میں۔ اس اعتبار سے کوفے کی عجیب شان ہے کہ ہے قصر جنت کوفے میں اور نماز پوری ہے کوفے میں۔ الوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہے قصر جنت کوفے میں
اور نماز پوری ہے مومن کی کوفے میں. تو کوفہ تو ایسا لگا مجھے جیسے اپنا گھر ہو, کہ اپنے گھر میں انسان نماز پوری پڑھتا ہے. اللہ اکبر. اب آئیے, مجھے پورا اندازہ ہے کہ آپ کے ذہن میں سوالات آ رہے ہوں گے, اور میں کل بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ آج یہ 5ویں گفتگو آپ کی خدمت میں ہو رہی ہے. جو سوال اگر ذہن میں آتے ہیں تو اسے لکھ کر کاؤنٹر پر دے دیجئے. اگر ہمارے عنوان کے مطابق ہوئے اور سب کے لیے اس کا جواب فائدہ مند ہوا تو ممبر سے بیان کر دیں. اشارہ کر دوں کہ آخر عشرے تک پہنچتے پہنچتے وہ خطبہ بھی آ جائے گا جو آپ کے ذہن میں شاید آ رہا ہوگا, خطبہ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ. کوفے کی شان ایک اور روایت سن لیجیے. ارشاد فرماتے ہیں مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ انا للہ حرمن, ایک حرم اللہ کا ہے, وہ حرم مکۃ المکرمہ ہے. وللرسول وہو المدینہ, اور ایک حرم رسول خدا کا ہے, وہ حرم مدینہ منورہ ہے. اور ایک حرم امیر المومنین کا ہے, وہ کوفہ ہے. بعض روایات میں مسجد کوفہ, بعض روایات میں پورا کوفہ امام کا حرم ہے. عجیب بات ہے, امام کا مشہد الگ ہے, مشہد کو بدل دیتا ہوں, امام کا مدفن الگ ہے, امام کا حرم الگ ہے. نجف جائیے, نماز پڑھیں گے آپ قصر. کوفے آئیے, نماز پڑھیں گے آپ پوری. کیونکہ ابھی تک شاید مراجع الزام کے نزدیک نجف اور کوفہ اس مقام پر نہیں پہنچے جس مقام پر اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ یا علی کوفان کوفان. ایک دن ایسا آئے گا جب دونوں ایک شہر بن جائیں گے. تو شاید جب اس دور کے مراجع کا فتویٰ تبدیل ہو جائے گا. ابھی نجف کی بلدیہ الگ ہے اور کوفے کی بلدیہ الگ ہے. البتہ بعض درمیان کی زیارتوں میں اختلاف ہے کہ یہ ادھر شمار کی جائیں, جیسے مسجد حنانہ, اس شمار نجف میں کی جائے یا کوفے میں کی جائے. خیر وہ الگ موضوع. ہمارا موضوع کوفے کی عظمت. تو 4 حرم, اللہ کا حرم مکۃ المکرمہ, رسول خدا کا حرم مدینہ منورہ, مولائے کائنات کا حرم شہر کوفہ, اور چوتھا حرم فرماتے ہم آل محمد کا حرم شہر مقدس قم. کتنا حسین ہے کہ مکہ سے مدینہ اور کوفے سے قم, ایک علمی مرکز کا حوالہ ایک علمی مرکز کے حوالے کے ساتھ. کوفے کی عظمت تو آپ کی خدمت میں ایک روایت اور. یہ روایت بڑی عجیب سی ہے. حبہ الارانی کہتے ہیں کہ میں نے مولا کائنات کی خدمت میں عرض کی, مولا میں نے زاد راہ تیار کیا اور سواری تیار کر لی ہے, یعنی گاڑی تیار ہے اور ساتھ میں راستے کا کھانا پینا سب تیار ہے. میں جا رہا ہوں مسجد بیت المقدس کی زیارت کے لیے. عجیب روایت. امام فرماتے ہیں, کافی طویل روایت ہے, کچھ آج بیان کروں, کچھ ہو سکتا ہے کل و پرسوں بیان کروں. فرماتے ہیں کل زادک, اپنا زادرہ یہیں کھا لو, وبیع راحلتک, اور اپنی سواری کے جانور کو بیچ دو. مسجد بیت المقدس سے افضل مسجد کوفہ ہے. اللہ اکبر. یعنی
مولائے کائنات نے ایسے شخص کو روکا جو جا رہا ہے مسجد بیت المقدس، سواری تیار کر چکا، زیادہ راہ تیار کر چکا ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ نہیں، بیچ دو سواری کو۔ آپ کو تو اندازہ ہے نا کہ گھر کی مرغی دال برابر، محاورہ بڑا عجیب سا ہے، بہرحال کیا کیا جائے کہ جناب اگر ہمیں خدا نصیب کرے مدینے میں رہنا تو ہم آہستہ آہستہ مدینے کو سمجھیں گے کیا گھر کی بات ہے، چلو وہاں چلتے ہیں۔ بالکل جیسے کوئی مدینے کے حرم کے باہر کھڑے ہو کر داتا گنج بخش کے دربار میں دعا کی التماس کرے۔ یہ مولائے کائنات کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور بیت المقدس جانے کی صلوات پڑھے محمد والے آرزو کر رہے ہیں۔ چلیے آج کی حد تک بات کو روکتے ہوئے کہ صرف کوفہ نہیں، کوفے کے افراد، اور کوفے کے افراد میں ایسے ممتاز افراد کہ جن کی شان کو تاریخ نے ایسے بیان کیا کہ شہدائے کربلا میں عظیم افراد تھے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے کچھ نام تو آپ کی خدمت میں آ چکے، اور ایک نام آپ کی خدمت میں آج قبیلے بنی اسد کا سلسلہ تو آپ کو معلوم ہے۔ بنی اسد کی ایک شاخ ہے، ایک خاندان ہے، سیداوی کہلاتا ہے۔ سیداوی ایک لفظ ہے اور ایک لفظ ہے سائدی، دونوں میں فرق ہے۔ ابو سمامہ سائدی ہیں، سیداوی نہیں ہیں، سیداوی الگ ہے۔ میں بہت تلاش کرتا رہا ناموں کے حوالے سے، کل بھی آپ کی خدمت میں دو نام لیے تھے۔ ایک نام شوذب لیا تھا، تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا آپ نے اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے، اور ایک نام آپ کی خدمت میں لیا تھا عابس۔ اس خیال سے دوبارہ پڑھ رہا ہوں اس ترجمے کو کہ شاید آپ میں سے کوئی اپنے گھروں میں ناموں کا انتخاب کرنا چاہے تو گھبرا کے انتخاب نہ کرے، سمجھ کے انتخاب کرے۔ عابس کہتے ہیں شیر کو، عابس کہتے ہیں شیر کے تیور کو، جس میں کل ترجمہ میں نے آپ سے کیا تھا کہ اس کے چہرے پر غصے کے آثار ہوں۔ غصے کے آثار کا مطلب غصہ بر نہیں، بلکہ شیر تو ہوتا ہی شیر ہے۔ شیر صبح دیکھیے تو شیر رہتا ہے، شام دیکھیے تو شیر رہتا ہے۔ اب شیر کے چہرے کو گوسفن کے چہرے کی طرح تو آپ نہیں کر سکتے، تو اب ترجمہ یہ مت کیجئے غصہ کرنے والا، ترجمہ کیجئے کہ جو شیر کے تیور رکھتا ہو اسے عابس کہتے ہیں، اور جس کو دیکھ کر شیر بھی بھاگ جائیں اسے عباس کہتے ہیں۔ اس لیے میں نے دوبارہ ترجمہ کر دیا آپ کی خدمت میں کہ عابس بن ابی شبیب الشاکری، شبیب کہتے ہیں شباب کو، خیر ابھی نام رکھیں شبیب، ترجمہ شباب ہوگا، جوان۔ شبیب حیدر، حیدر کا جوان، شبیب حسین، حسین کا جوان، رکھے نام۔ گوگل سے پوچھتے ہیں، ارے ہم سے پوچھ لیجئے، گوگل تو نہیں ہے ہم، خیر وہ الگ بات ہے۔ اور نام شوذب کا ترجمہ کیا ہے؟ شوذب کہتے ہیں طویل القامت کو، اونچے قد والا، حسن الخلق، جس کا اخلاق بڑا اچھا ہو۔ شوذب کہتے ہیں جس کا جمال بھی اچھا ہو، تو چہرے پہ جمال ہو، کردار میں اخلاق ہو، قد میں طولانیت ہو، اسے شوذب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسین کے ناصروں کے غلاموں میں شوذب ہیں۔
یہ عابس کے غلام تھے. اللہ اکبر. اب آئیے آج جس شخصیت کا تذکرہ کرنا مقصود ہے ان کا نام ہے قیس بن مصاہر سیداوی. گرچہ قبیلے بنی اسد کے خاندان سیداوی سے 4 لوگ کربلا میں شہید ہوئے. ان 4 میں 2 باپ بیٹے نہیں بلکہ مالک اور غلام اور 2 الگ الگ. اب باپ بیٹے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہرحال غلام جب آل محمد کے چاہنے والوں کے گھروں میں ہوتے تھے تو وہ بیٹوں کی طرح رکھتے تھے. اللہ اکبر. ابو عمرو کنیت ہے ان کی اور اسم گرامی خالد بن عمرو الاسدی السیداوی یہ الگ سے ہیں. یہ جو کربلا کے شہداء میں شامل قبیلہ سیداوی سے بنی اسد کی شاخ. ان کا غلام سعد. یہ دونوں حضرات اور ان کے ساتھ تقریباً 6 افراد اور ہیں. بعض نے لکھا کہ 3 اور ہیں, بعض نے لکھا کہ 6 افراد اور ہیں. یہ سب کے سب 2 باپ بیٹے عائز بن مجمع اور خود مجمع بن عبداللہ. اس کے علاوہ وہ شخصیت جو نافع کے بیٹوں میں شامل کیے گئے جناب کامل, جناب ترماح بن عدی. یہ افراد کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ افراد وہ تھے کہ جو اس وقت امام سے آگے ملے جب امام کو لشکر حر نے گھیر لیا تھا. یہ 6 افراد یا 8 افراد اس وقت آگے ملے جب امام کے لشکر کو حر نے گھیر لیا. یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ امام کے لشکر کو حر نے کب روکا؟ ذی الحج کی 27 تاریخ کو. یہ 2 محرم جو آپ سنتے ہیں نا, یہ 2 محرم تو کربلا میں ورود کا مسئلہ ہے, لشکر حر کی آمد کا مسئلہ نہیں ہے. وہ کربلا آتے آتے حر کے لشکر کے ساتھ 5 دن امام نے گزارے. اب ممکن ہی 28 کو آئے ہوں, 29 کو آئے ہوں, لیکن ان کے لیے امام نے حر کو جنگ کی دھمکی دی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عجیب جملہ بڑا عجیب ہے. جب یہ 6 افراد یا 8 افراد امام کے پاس آئے امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے, سب کے سب کوفی ہیں, آئے تو حر آڑے آ گیا کہ میں ان افراد کو آپ کے ساتھ شامل نہیں ہونے دوں گا. یہ آپ کے ساتھ نہیں آئے مکے سے, یہ آپ کے لشکر میں شامل کیسے ہو سکتے ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا اگر یہ آ ہی گئے ہیں تو اب انہیں ہم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا, اور اگر تم نے مزاحمت کی تو پھر جنگ ہوگی. اللہ اکبر. کوفے والوں کی محبت دیکھیے. امام فرماتے اگر یہ آ ہی گئے ہیں تو انہیں ہم تک پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکتا. حر نے مصلحت سمجھی, یوں کہہ لیجئے یا خدا کے حجت کا رعب ایسا ہے کہ اگر جملہ کہہ دیں تو زمین و آسمان لرز جائیں. حر تو کیا ہے. یہ 6 یا 8 افراد امام کے ساتھ شامل ہوئے اس موقع پر. اور اب آئیے 2 شخصیات اس میں آ گئیں قبیلے سیداوی کی, اور اس کے علاوہ ایک اور شخصیت ابو موسیٰ ہیں موقع بن عمرو. یہ بھی کربلا کے شہیدوں میں شامل ہیں. البتہ ان کے بارے میں وضاحت نہیں ملتی, لیکن نام کتنا حسین, موقع. اس کو توقیع کر دیا گیا ہو, دستخط شدہ.
کبھی اگر نام کا انتخاب کیجئے تو کربلا کے شہیدوں میں موقع بھی شامل ہیں، میم واو قاف عین۔ اور آئیے آج کی حد تک بات کو ایک شخصیت میں لاتے ہوئے ربط مصاحب پر آتے ہیں۔ سوچ کر تو آیا تھا کہ حضرت قیس بن مصاہر سیدابی کے پورے حالات پڑھوں، شاید کچھ حالات آج رہ جائیں گے۔ قیس، بہت تلاش کیا قیس کے معنی کیا ہے۔ قیس کے معنی ہے مضبوطی، قیس کے معنی ہے سختی، قیس کے معنی ہے قیاس کرنے والا انسان جو کسی پر کسی کا مقایسہ کرے۔ قیس، آپ یہ نام جانتے ہیں، حضرت رباب سلام اللہ علیہ کے والد کے نام کے طور پر امرؤ القیس۔ امرا کہتے ہیں مرد کو، قیس کہتے ہیں مضبوط مرد کو، امرؤ القیس۔ امام کے لشکر میں قیس کا نام شامل، مگر اس شہید کربلا نہیں ہے، مگر شہید راہ حسینی اور انصاران امام حسین میں شامل ہے۔ باپ کا نام مصاہر ہے۔ مصاہر بڑا حسین لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہے رات بھر جاگ کر عبادت کرنے والا۔ یہ جملہ استعمال ہوا امام موسی کاظم علیہ السلام کے بارے میں۔ کانا یحیی اللیل من السحر الی السحر مواصلۃ بالاستغفار۔ کون ہے باب الحوائج؟ عبد صالح، وہ جو سحر سے سحر تک جاگتے تھے۔ تو سحر دو جسمی کے ساتھ اور سحر ہا کے ساتھ، وقت سحر سحری کا وقت، اس سے پہلے کا وقت اول شب، نصف شب، یہ سحر کہلاتا۔ تو قیس بن مصہر یہ شخصیت وہ ہیں کہ جو کوفے سے خط لے کر کوفے والوں کا مکے پہنچے ہیں، اور کبھی پھر انشاءاللہ امام کے خطوط پر عنوان رکھیں گے کہ امام کے خطوط کتنے کس کے نام گئے اور ان کے عناوین کیا تھے۔ فی الحال تو اتنی بات بیان کروں کہ دو دن کے گیپ سے 3 ڈیلیگیشنز گئے ہیں کوفے سے۔ کہاں پر؟ مکے۔ ان میں سے سیکنڈ ڈیلیگیشن میں جناب قیس گئے ہیں، اور قیس جب مکے پہنچے تو اس سے پہلے ایک ڈیلیگیشن پہنچ چکا ہے کوفے والوں کا خط لے کر، العجل، جلدی آئیے، العجل، جلدی آئیے، وہی جو ہم اور آپ کہتے ہیں آج کل۔ کوفے والے بھی امام کو جلدی بلا رہے تھے، بس جلدی آ جائیے مولا۔ قیس جب پہنچے تو امام نے قیس کا خط آنے کے بعد فیصلہ کیا کہ اچھا میں مسلم کو اپنا سفیر بنا کے بھیجتا ہوں، اور قیس کے ساتھ ساتھ مسلم کو امام نے مکے سے روانہ کیا۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو کوفے سے آئے تھے اکیلے مکے، اور مکے سے سفیر حسین کی خدمت کرتے ہوئے، ان کی جوتیاں اٹھاتے ہوئے پھر واپس کوفے پہنچے۔ اللہ اکبر۔ جناب قیس کی اہمیت پہ غور کیجیے گا۔ سارے واقعات چھوڑ کر آئیے آخری بات پر آتے ہیں۔ قیس اس کے بعد جب کوفے پہنچ گئے، پھر مسلم ابن عقیل نے تمام کوفے والوں کے درمیان ایک ماحول قائم کر لیا، پھر خط لکھا حسین کے نام، مولا کے نام، قیس کو روانہ کیا۔ قیس اتنے معتمد تھے کہ کبھی مومنین سے امام تک پہنچے، کبھی امام سے مومنین تک پہنچے۔
کبھی مطالبہ لے کر حسین کا مکے تک پہنچے، کبھی سفیر حسین کو لے کوفے تک پہنچے. کیسے امین تھے یہ، کیسے امام کے محافظ تھے. اللہ اکبر. اس کے بعد جب یہ پہنچے ہیں مسلم کا خط لے کر امام کی خدمت میں، امام نے خط کا جواب لکھا کہ ہم مکہ چھوڑ رہے ہیں 8 ذی الحجہ کو ہمارے. یہ خط لے کر کہتے ہیں قیس راستے میں زمانہ ایسا پلٹ گیا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے کی حکومت پر قبضہ کر لیا، اور قیس کے واپس آتے آتے وقت آ گیا کہ مسلم گرفتار کر لیے گئے یا شہید کر دیے گئے. یہ خط لے کے جا رہے تھے امام کا مسلم کی طرف. آپ کو یاد ہے مسلم کی وصیت کہ میں خط لکھ چکا ہوں، کوئی انہیں خط لکھ کے منع کر دو کہ کوفے نہ آئے. تو جو خط لکھا تھا مسلم نے وہ کون لے کے گیا تھا؟ قیس لے گئے. قیس کو حسین بن نمیر نے چیک پوسٹ پہ پکڑ لیا. سلام ہو اس عظیم انسان قیس پر جو مصاہر کا بیٹا ہے، السیداوی الاسدی ہے. جیسے ہی چیک پوسٹ پہ روکا گیا، اس نے اپنی جیب سے امام کے خط کو نکالا اور پھاڑ کے پھینک دیا. اور اتنا باریک باریک اس کے ریزے کر دیے کہ اس کی عبارت تک کسی کو اطلاع نہ ہو. اسے سپاہیوں نے پکڑ کر پیش کیا. ہو سکتا ہے کوئی اور بھی تاریخ مل جائے کہیں کہ خط کو چبا کر پیٹ میں انڈیل دیا، کھا لیا اسے، لیکن خط کو غائب کر دیا. امام کا خط تھا. جب حسین بن نبی کے سامنے پہنچے اور اس نے پوچھا، اللہ اکبر، اتنا سچا مومن ہے، جھوٹ نہیں بولا. کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا آتا ہوں حسین کی طرف سے. کیا لے کر آئے تھے؟ خط لایا تھا. خط کہاں ہے؟ کہ خط میں نے پھاڑ دیا. کس کا نام تھا؟ کیا کوفے کے مشہور سرداروں کے نام تھا. کیا ان سرداروں کے نام بتاؤ مجھے. کیا وہ تو مجھے یاد نہیں. ان کا نام تھا مجھے یاد نہیں، لیکن لایا خط ضرور تھا. اس نے کہا مجبور ہو گئے، اچھا اب تو یہ راز سے اگل نہیں رہا، کہ اچھا ایسا کر کہ ممبر پہ جا کر حسین ابن علی کے بارے میں سب و شتم کر دے، تیری جان بخش دیں گے. اس نے کہا یہ کام میں کر دوں گا، ممبر دے دے خالی. تو ممبر دیا حسین ابن نمیر نے. یہ ممبر پہ آیا، خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد درود پڑا حسین پر. درود پڑھا آپ کے بابا پر، آپ کے نانا پر. اللہ. اور بتایا کہ حسین عذیب الحجانات تک پہنچ چکے ہیں، تیاری کرو، دیکھو اطاعت کرو، ساتھ دینا حسین کا. اور ان کے اس خطبے کی وجہ سے وہ 8 افراد جو آئے تھے انہیں اطلاع کس نے دی تھی حسین کہاں تک پہنچے. کیا انداز اختیار کیا ہے، عقل حیران ہے. کہ ممبر پکڑ لیا، اپنی بات کی پھر خالی اتنا نہیں کیا کہ درود پڑھ کے اتر گئے ہو، پھر کہا لعنت ہو اس پر جو غاصب ہے، غاصب کا نمائندہ ہے،
اور جو غاصب کا باپ ہے اس پر بھی لعنت ہو۔ جی بھر کے درود کے بعد تبرہ کیا منبر سے تو ہونا کیا تھا؟ حسین بن نمیر چلایا اس کو منبر سے کھینچ کے اتارو۔ یہ واحد خطیب ہے، اس کو منبر سے ٹانگ پکڑ کے کھینچا گیا۔ یہ کہاں کا واقعہ؟ کوفے کا واقعہ ہے، غالباً یہ مسجد کوفہ کا واقعہ ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا اسے لے جاؤ دارالامارہ کی چھت پر اور ہاتھ پاؤں باندھ کے اوپر سے پھینک دو۔ کہتے ہیں ان کے پھینکنے کے لیے ایسا انداز اختیار کیا گیا، جب اوپر سے پھینکا گیا تو ان کے جسم کی ساری ہڈیاں توڑ دی گئیں۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، کسی کو بلندی سے پھینکا جائے نا اگر، تو وہ اگر اس کے ہاتھ سلامت ہوں یا ہاتھ کھلے ہوئے ہوں تو وہ اپنے چہرے کو بچانے کے لیے ہاتھوں کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ سلام ہو اس رازدار حسین پر، اس نے کوفے کے کسی سردار کا نام نہیں لیا، اور جو حسین پہنچوانا چاہتے تھے سارا پیغام پہنچا دیا۔ ہمارا سلام ہو قیس بن مصاہر سہداوی پر، اور جب امام کی خدمت میں قیس کی شہادت کی خبر ان افراد نے بیان کی، امام اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے بہتے آپ کی ریش مقدس تک آ گئے۔ فرمایا اللہم اجعل لنا ولا شیعتنا منزلا کریما عندک، اے خدا ہمارے اور ہمارے شیعوں کے لیے اپنے پاس بلند مقام محفوظ کر دے۔ وجمع بیننا وبینہم فی مستقر من رحمتک، اے خدا ہمارے اور ہمارے شیعوں کو ایک جگہ پہ رحمت کے گھر میں جمع کر دینا۔ امام نے جناب قیس کو اپنے شیعوں کے طور پہ یاد کیا، ایک ہی جنت میں ایک ہی مقام پر خدا سے جمع کرنے کی سفارش کی۔ اس پر حسین روئے، اس پر حسینی روئیں گے نا، میں کہوں گا ہاں قیس آپ کو تو اوپر سے پھینکا گیا تھا، میرا سلام ہو حسین کی بہن پر۔ رونے والوں عجیب جملہ ہے، چلتے چلتے سر حسین نو کے سینہ سمیت زمین کربلا میں نصب ہو گیا۔ ایک مرتبہ شمر نے تازیانہ اٹھا کر چوتھے امام کو مارنا شروع کیا۔ سوال بعد میں کرتا تھا، مارتا پہلے تھا، بتاؤ بابا کا سر آگے کیوں نہیں چلتا؟ امام بابا کے سر کے قریب آئے، فرمایا بابا تازیانے مارے جا رہے ہیں، بابا بتائیے سر آگے کیوں نہیں چلتا؟ تب آواز آئی، بیٹا سجاد، میرے سینے پہ سونے والی سکینہ گر گئی۔ سکینہ کا نام آیا، زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، چلی تلاش کے لیے، 2 قدم 4 قدم پیچھے پلٹ کر آئی ہیں تو عجیب منظر دیکھا کہ سکینہ ایک معظمہ کی آغوش میں ہے، اور ایسے سکینہ کو آرام مل رہا جیسے باپ کی گود میں لیٹی ہوئی۔ آ کے سلام کیا، سلام کر کے شکریہ ادا کیا، سکینہ کو ان کی آغوش سے لیا، یہ کہہ کر کے آپ نے یتیم حسین پر رحم کھایا۔ آپ کا بڑا شکریہ، ایک احسان اور کر دیجئے، اپنے چہرے سے یہ نقاب الٹ دیجئے تاکہ میں روز قیامت آپ کو اس عمل کی جزا اپنی ماں زہرا سے دلوا دوں۔ زہرا کا نام آیا، نقاب پلٹ کے فرمایا بیٹی نہیں پہچانا؟ ارے کس کا شکریہ؟ تیری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا، اجرکم اللہ۔ کرنے والوں آخری جملہ، بس آخری جملہ ہے، کہتے ہیں
کہ جب جناب سکینہ کو واپس لایا گیا تو اب ایک شمر کو پریشانی ہے کہ بچی ایک دفعہ گری ہے، قافلہ روکنا پڑ گیا پورا. اگر بچی بار بار گرے گی تو کیا ہوگا؟ بار بار قافلہ روکنا پڑے گا. جناب زینب کبریٰ فریاد کرتی ہیں ایسا کر اسے ہمارے پونٹ پہ بٹھا دے، اکیلے نہ بٹھا، ہم اسے باندھے ہاتھوں سے سنبھال لیں گے. ملعون کہتا ہے میں نے انتظام کر دیا ہے. آپ نے فرمایا کیسا انتظام کر دیا ہے؟ کہا اب یہ کبھی نہیں گرے گی. کیا انتظام کیا؟ کوئی اماری منگائی ہے، کوئی محمل منگائی ہے، پتہ چلا رسی منگائی ہے، اس کے ذریعے بچی کو اونٹ کے بدن سے باندھ دیا گیا. اونٹ چلتا تھا، سکینہ فریاد کرتی تھی واہ بتا. اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ یتیم حسین کا کہ جن کے مصائب سن کر آواز گریہ بلند ہوئی، پروردگار اس یتیمہ کا واسطہ شہزادی آپ تو وسیلہ اگر بن جائیں تو آپ کے چچا باب الحوائج ہیں، آپ کا ننھا سا بھائی باب الحوائج، آپ کے بابا، آپ کی دادی، آپ کے دادا، تمام کے تمام باب الحوائج. اے شہزادی ہم آپ کی خدمت میں کیا پیش کر سکتے؟ سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، اور بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں. پروردگار تمام مانگنے والوں کی مرادیں بحق یتیم حسین قبول فرما. تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. شہزادی کے بدن کے زخموں کا واسطہ کہ جن کو بدن کی بیماریاں ہیں مالک شفائے کاملہ عطا فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو شہزادی کے روزے کی زیارت نصیب فرما. روز قیامت شہزادی کی شفاعت نصیب فرما. جب شہزادی کے خون کا انتقام لیا جائے تو امام منتقم کے سپاہیوں میں ہم غلاموں کو بھی شامل فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں بحق سکینہ بنت الحسین قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاء محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين.